اوہو اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے جو رب کہے گا پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، میرے حرام کو حرام سمجھے گا، میرے حلال کو حلال سمجھے گا۔ ہاں بچے آتے ہیں نا کبھی کبھار، مجھے یاد ہے میں یہ میوزک چھوڑ رہا تھا، میں جب بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں مجھے یہ قرآن کی آیت یاد آتی ہے، جب اس قرآن کی آیت کو پڑھتا ہوں وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ میں نیا نیا میوزک چھوڑ رہا تھا، ہاں تو بڑا سخت حال میرے اوپر آیا ہوا تھا اور کانٹریکٹس تھے میرے، اور میں لٹیگیشنز میں سے گزر رہا تھا کیونکہ جن کے ساتھ میں نے کانٹریکٹس کیے ہوئے تھے وہ انسسٹ کر رہے تھے میں کانٹریکٹس پورے کروں۔ پھر میں نے داڑھی رکھ لی تھی، تھوڑی تھوڑی میری داڑھی آ گئی تھی، کافی بلکہ آ گئی تھی، تو ان کی یہ تھی کہ نہیں ہم کو تو اس طرح نہیں کرنا، ہم نے تو پاپ سنگر کے ساتھ کیا ہے کانٹریکٹ۔ تو میں کہ جی مشکل میں پھنسا، روز مرتا تھا روز جیتا تھا، ایک ایک قدم میرا منو بھاری ہوا تھا اس وقت، بس خدا کی قسم اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں تھا میرے پاس اس وقت، تو میں سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں، روز کٹنا روز مرنا۔ ظہر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو میرے اس طرف ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی ان کی، وہ آج بھی مسجد میں آتے ہیں، میں ملتا ہوں ان سے، تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی جنید السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہی۔ کہنے لگے سنو میرے بیٹے کی شادی ہے۔ میں نے کہا حضرت مبارک ہو، آپ بلائیں گے تو آؤں گا۔ تو کہنے لگے نہیں ہاں وہ تو آؤ گے، ایک بات کہنی ہے تمہیں۔ میں نے کہا ضرور کہیں۔ تھوڑا سا پاز کیا، پھر کہنے لگے دیکھو میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ جنید جمشید آپ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو اگر ہو سکے تو اس سے کہیں کہ جو ہمارے گھر میں جو مہندی کا فنکشن ہے وہ کر دے وہ۔ بڑی زور کی لگی مجھے یار، بڑی زور کی لگی، ایسا لگا کہ جیسے یہاں سے دیا انہوں نے چھرا میرے اندر اور ادھر سے نکال دیا۔ ارے کم از کم چل تو نہ بول، اتنی بڑی تیری چٹی داڑھی، میں روز تیرے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ اچھا جب اس نے یہ بولا نا، انہوں نے یہ بولا نا، تو میں تھوڑی دیر کے لیے میری بہنوں جم گیا، جیسے جم نہیں جاتا ہے، میں جم سا گیا ایسے، جیسے بالکل ٹکٹکی باندھ کے ان کو دیکھنا شروع ہو گیا کہ یار واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے مجھے۔ تو انہیں ایک دم احساس ہوا کہ یہ وہ کیا کہہ گئے، اللہ والے تھے، یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، ایک دم اپنی غلطی کر کے فوراً ان کو احساس ہو جاتا ہے، ان کو ایک دم احساس ہو۔ مجھے کہنے لگے اوہ مجھے معاف کر دو یار، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، بس کیا کرتا، اکلوتا بیٹا ہے، یہ کہا انہوں نے، اکلوتا بیٹا۔ تو میں نے ان کی شرمندگی مٹانے کے لیے کہ وہ شرمندہ نہ ہو، میں نے کہا اچھا حضرت، وہ تبلیغ والوں کا جو مشہور و معروف مقولہ، اس کا مطلب ہے اسی کدی نہیں کرنا اس کا منو، کہ میں جی مشورہ کرتا ہوں۔ بھول جاؤ، کوئی آپ کو تبلیغ والا یہ کہنا جی میں آپ کو مشورہ کر کے بتاتا ہوں، بھول جاؤ، اس نے کبھی نہیں کرنا اس کام کو۔ تو یعنی وہ بھی جانتے تھے کہ میں اس کا مطلب یہ میں نے نہیں کرنا، لیکن وہ یہ جانتے تھے اس نے میری سبکی کو بچا لیا، اس نے مجھے شرمندہ نہیں کیا، اس نے کہا ہاں مشورہ کر لیں۔ اور میں گیا حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے پاس، میں نے جا کر کہا حافظ صاحب یہ ہوا میرے ساتھ، تو ایسے ان کی گردن ایسے نیچے چلی گئی۔ میں اس زمانے میں ان سے جڑا کر، آج بھی ہمارے کراچی کے امیر ہیں تبلیغ کے، اس زمانے میں تو بہت میرا خیال رکھتے تھے، ہر بات ان کے سامنے جا کر رکھنی۔ ایسے نظریں نیچے، ایسے سر نیچے چلا گیا، یوں جو سر اٹھایا موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ، پھر تم جلال میں آ گئے۔ میرا دل کرتا ہے کبھی کسی ایسے باپ سے بھی تو ملوں جو بیٹے کو یہ کہے کہ بیٹا میں جانتا ہوں یہ تیری خواہش ہے، لیکن میں کیا کروں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں کب ملوں گا کسی ایسے باپ سے؟ تو
یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جم بھی گیا بیٹا میں نہیں کر سکتا, اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا بس. تو کیسی پھر جب وہ دنیا سے جائے گا فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کوئی خوف نہ کر. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے اس بات کا میں کہاں جا رہا ہوں, میں کہاں جا رہا ہوں. یہ مقدس جب میں اس نے مجھے بولا کہ آپ نے آنا ہے, میں نے اسے پہلی بار پوچھا, میں نے پہلے یہ پوچھا میں کہاں آ رہا ہوں بھائی. انہوں نے کہا سڈنی. اچھا, پہلے میں نے سڈنی کو گوگل کرتا رہا میں گھنٹوں کہ بھائی میں کسی ٹھیک جگہ جا رہا ہوں. میں کہ ٹھیک ہے سیٹنگ میٹنگ ٹھیک ہے, میں رہوں گا کدھر, کیا ہوگا. یہ خوف پہلا. ولا تحزنوا, غم ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑنے کا. تو فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا, ارے مٹی ہے مٹی چھوڑ کے جا رہا ہے, بھول جائے اس کو. بیوی بچوں کی فکر نہ کرنا, اللہ نے سارے فیصلے کر دیے ان کے لیے, تیری تو 7 نسلیں پلیں گی, تو فکر مت کر. تو ایک دم ایسے ہو جاتے ہیں اوئے اچھا. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون, چل تجھے لے کر چلیں اس جنت کی طرف جس کی بشارتیں تو بھی دنیا میں لوگوں کو دیتا تھا اور تو بھی اللہ والوں سے سنتا تھا. ابھی ہم نے بھائی واسم منظور صاحب کو دفنایا نا, ہمارے تبلیغ کے پرانے بزرگوں میں سے. مولانا عجیب بات بتاؤں آپ کو, جب ان کو دفنانے گئے دارالعلوم کراچی میں ان کو دفنا رہے تھے, ہم جب ان کو دفنانے گئے ہیں ہم, تو ان کی جب قبر کھودی تو میں اور کچھ 2-4 ساتھی پہلے پہنچ گئے قبر میں. قبر کو ہاتھ, اچھا میں قبرستان کے احاطے میں گھسا ہوں نا, خاص احاطہ تھا تو خوشبو آ رہی. میں نے کہا کہ ان کے جو ماننے والے مریدان وغیرہ انہوں نے چھڑکا مڑکا ہوگا گلاب. میں قریب گیا ہوں اور میں نے ایسے کہا بھائی خوشبو آ رہی ہے. تو وہ گورکن مجھے کہتا ہے جی میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جب سے میں نے قبر کھودنی شروع کی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے. پھر میں نے یوں کر کے قبر کی مٹی اٹھائی, تو میں آپ کو کیا بتاؤں, میں سنا کرتا تھا اللہ والوں کی قبروں سے مٹی سے خوشبو آتی ہے, میں نے خود بنفس نفیس. اچھا, اور جیسے ہی جنازہ آیا تو جنازے کے ساتھ تو ہزاروں لوگ تھے. اتنا بڑا جنازہ نہ کبھی دارالعلوم کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کبھی نہیں اٹھا, وہاں کے علماء خود کہتے ہیں. تو جب جنازہ آیا ہے, جنازے کے آتے ہی پوری خوشبو ہے, 5-7 منٹ کے لیے ہم نے وہ سنی. تو میں جب بھائی واسف صاحب کو قبر میں اتار رہے تھے نا, تو میں بھائی واسف صاحب کو دیکھ کر کہہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا بھائی جان اس وقت آپ وہ دیکھ رہے ہیں جس کی سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ آپ نے دعوت دی, اب آپ اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں. یہی بولتے تھے ساری زندگی آپ, مرنا ہے مرنا ہے, مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو, ہم نے قبر میں جانا ہے, ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو, اور ہم بھی دیکھیں گے اس کو, ہم بھی دیکھیں گے یقیناً ہم نے دیکھنا ہے. ایک بہت بڑی حقیقت ہے. ہاں, تو یوں ہو کہ دنیا سے جانے لگے, فرشتے آئیں آ کر آپ کو بشارتیں دیں. ہاں, اور فرشتہ ایک اعلان کرے گا, مولوی صاحب نے پڑھی ہوا آیت, وہ فرشتہ ایک اعلان کرے گا, وہ کہے گا وَلَكُمْ فِي, پہلے تو کہے گا نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ, ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوتے تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے. ہم دنیا کے بھی تیرے ساتھی تھے, آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, جتنے ارمان تم نے دل میں دبا رکھے تھے اب ان کے دبانے کا وقت ختم. اب رکھو اللہ کے سامنے کون سی بات رکھتے ہو, تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ, کیونکہ تم اللہ غفور الرحیم کے اب مہمان بننے والے ہو. کتنی بڑی حقیقت ہے یہ میرا آپ کا ہر ایک کا انتظار کر رہی ہے. ہاں, ایک 10 منٹ اور بیٹھ جائیں, 8:30 تک پڑھ لیتے ہیں. میں آپ لوگوں سے کچھ وعدے کرا کے جانا چاہتا ہوں. 10:30 بجے انشاءاللہ ختم کر دیں گے. دیکھو بھائی, ایک تو وعدہ یہ کرنا ہے کہ ہم سب اللہ کے حکموں کو پورا کرنا چاہتے ہیں نا. ہم میں سے کون ہے ایسا بھائی سب اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کہتا, سب اللہ سے محبت کرتے ہیں نا. ہم دعویٰ تو نہیں کر سکتے. سب اللہ سے محبت کرتے ہیں نا, اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں نا, کرتے ہیں ہم. میرے عزیز دوستو, انسان کو اللہ نے نا ماحول کا پابند بنایا ہے.
یہ جب جیسے کیونکہ پانی سے بنا ہوا ہے نا، پانی کو آپ فریج میں رکھ دیں گے، فریزر میں رکھ دیں گے تو برف بن جائے گا. پانی کو اٹھا کے آپ آگ میں ڈال دیں گے تو یہ جلانا شروع کر دیں گے تو یہ ابلنا شروع کر دے گا. اسی طرح ہم بھی ماحول کے پابند ہیں. اچھے ماحول میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کے ماحول میں بیٹھتے ہیں تو ایمان بنتا ہے. اب یہ ایمان ہم سے پھر وہ نیکیاں کراتا ہے جو ہم سے پہلے جاننے ماننے کے باوجود نہیں ہوتی تھی. بھئی کون مسلمان جانتا ہے نماز نہیں چھوڑنی؟ سب جانتے ہیں، چھوٹ جاتی ہے. یہ نالج کی کمی نہیں ہے، یہ نالج کی ایجوکیشن کی کمی نہیں ہے، یہ ایمان کی کمی ہے. کیونکہ ایمان خرچ ہوتا ہے جیسے مال خرچ ہوتا ہے. ایمان خرچ ہوتا ہے جیسے مال خرچ ہوتا ہے. آپ نے سچ بولا، ایمان کا ایک حصہ خرچ ہوا. نیک کام کیا، معاملات میں اچھے رہے، نقصان کے باوجود اللہ کے حکم کو نہیں توڑا، ایمان کا کچھ حصہ خرچ ہوا. اب اگر یہ سمندروں جتنا بھی ہوا تو ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گا اگر اس کو بنانے کی محنت نہ ہوئی. یہ تبلیغ میں جو نکالتے ہیں نا، یہ کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے نکالتے ہیں تاکہ ایمان بنتا رہے. اچھے سے اچھے موبائل کو لے آؤ، اس کو روز چارج نہیں کرو گے تو یہ تو 0/0 ہو جائے گا. اور چھوٹا سا موبائل ہو، انسگنیفیکنٹ سا، اس کو آپ روزانہ چارج پہ لگائیں گے تو وہ آپ کو کام دے گا. ہمارے لیے بھی یہ ایمان کی جو مجلسیں ہیں یہ وہ چارجر ہیں جو ہمیں اللہ کے حکم پہ اٹھاتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. میرا ذکر جب بھی میرے بندوں کے سامنے ہوگا اس ذکر کا ان کو نفع ہوگا. تو یہ نفع صرف دنیا، یہ آخرت کا نفع نہیں ہے، دنیا کا بھی نفع ہے. دنیا تو بنتی ہی اس کی ہے جس کی آخرت کو بنانے کا اللہ فیصلہ کر لیں.